بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بلوچ ایجوکیٹ حاضرہ پروگرام گپش دوما منظور بلوچ ہم حاضر ہیں. منظور صاحب جی شما استاد بھی ہستے ریسرچ بھی کنے یونیورسٹی اچھی تعلق اور سجے کار سماجا زانگ اور ریسرچ اچھے بغیر پٹ پول اچھے بغیر بت کو نہ کنا جی مرچانا ایک ٹرینڈ میں اشارے تو کا چل لگا ہے. ایک تو اسٹوڈنٹ ہر ٹیسٹ بھی جو ایک مفروض ہے یا حقیقت ہے بھلے مزہ ہی ہے مردم کوشاں کہ جی آؤٹ آف کورس ہے یا آؤٹ آف جیب ہے آؤٹ آف نقل ہے. اچھا 2 مہینے مگاچے پدا فوراً احتجاج پریس کلب اور کہ جی چیٹنگ بوتا پیپر آؤٹ بوتا اور نو ایڈمنسٹریشن اس طرح الزام ہے کہ جی پیپر آؤٹ بو ہوگا ہاں چاہے آئی ٹی ہے یا بی ایم سی ہے یا بلوچستان یونیورسٹی ہے. یہ ٹرینڈ تو کا صداقت چکا سستے مطلب صداقت و بعض چیزیں تو کاستے اور یہ بعض واقعات بوتا کا یونیورسٹیز آئین تو کا ادا کہ یہ مسئلہ بوتا کہ گونڈو کے استے احتجاجات کا آئی بنیادی وجہ بوتا کہ پی ایم سی کے ایشانی ذمہ دار یا ٹیسٹ کنڈکٹ کا یہ پیشہ یک روچہ بوتا گا اچھی کے ٹیسٹ بوتا نو ایشانی گوشک مطلب شرری چھے مانا معلوم ہے کہ آکے مان اسٹوڈنٹ ہاں جست کرتا آئے گوشتا کہ یہ یک روچہ کنڈکٹ نہ کرتا مختلف روچہ تو آئی تو کا یہ بوت کا کہ یک روچ ڈیفیکلٹ پیپر بھی مشکل پیپر بھی یک روچ آسان بھی 2 مہینے نیپوٹزم الزام اور یہ تو ظاہر ہے سوسائٹی تو کا یہ انچو عجیب منی خیال گپ نہیں ہے بعض جگہ یہ بوتا گا تو یہ بنیادہ ایشانی بوتا کہ ہمیں پیش ٹرینڈ بوتا پیش ایک وڑ بوتا باید ہمیں وڑ بھی ظاہر ایک پروفیشنل کالج طرح معلوم ہے اسی خاطرہ چنکا تیاری کنا کپی وانگ اور دومی ظاہر زر استعمالم بھی اور ادا مطلب بورڈ آفس تو کا ہم بعض وقت میں بھی پوزیشن آنی خاطرہ زر دیگ بھی سینٹر چینج کنک بھی سینٹر بہاباں یہ مطلب عام ہی گپانو یہ سوسائٹی تو کا نو اگر یہ وڑے چیز نہ بوتام کس گوشی تو ترہ لگی کہ استیں تو یہ پیشہ یک منا معلوم ہے کہ ہمیں وڑ کنڈکٹ بوتا اور رزلٹ بالکل الٹ پلٹ بوتا. اچھا مطلب آئی تو کہا کہ مطلب منی فیملی ایک ہستے اسٹوڈنٹ ہم بوتا لیکن آئی تو کا چون بوتا چیوڑ بوتا احتجاج لیکن اہمیت نہ داتا اور چی کے بوتا ہمیں وڑ چلائن تھا تو پیشہ ہم یہ بڑے معاملات بوتا گا نو یہ ادارہ نہیں باید ذمہ دار احتجاج کلچر شما چون چارے اے پوائنٹ آف ویو منی دا ایشے جست شمارا چھے کہ ساری احتجاج مردمان کرتا یا جینینان کرتا جی ٹھیک ہے رائٹ ہے پریس کلیب دیما شوتا گا احتجاج ریکارڈ کرنا تھا نو یک نو کی ٹرینڈ ہے احتجاج ادا چھے روڈا نیاد کا ادا چھے پولیس لاٹھی چارج اچھا جن آدم بھی گونا ساری بلوچستان ایک کلچر ہے جن آدم ایک احترام ہے بوتا مطلب مارا مسترہ گوشتا جی پکنکا بھی آسیڈا مارا ہوئے کہ فیملی ہے نشتا نو فیمیلانی سرا بھی لاٹھی چارج یہ بلائیں علمی ہے اور ادا مطلب ظاہر اگر تی کو یک نا انصافی بھی اصولاً ہمیشہ کہ تو آئی ادارہ کہستے کسٹوڈین کہستے تو آئرہ وطی کہستے شکایت تھا کمپلینٹا گوشہ آئی نبی تو دیگہ مرد آئی کہستے مزہ نہیں ہستے آئرہ تو کہستے وطی ریزرویشنز کہستے حال دے ادا ای بوتا نو کسٹوڈینز کہستے لا تعلق بوتا ادارہ نہیں حالت تی دیم آئے اور اسٹوڈنٹ کہستے ارچی کی گپ پہ کہاں آئی کہستے کس تیار نہیں کہ چھے کچھ گئیں تو لا مالا ایشانگو یک راہ پش کپی ایم ادارانی میں خیال کے سربیار نندو کا ایشانی ناکامی پرچے کے اسٹوڈنٹ سڑکات کا دومی ابر کے شما گوشتا پولیس رویو بعض مطلب شرم نہ کہ مطلب لفظ نہیں کہ تو مطلب کسانے یک احتجاج تو ایوڑ چنے ایوڑ مطلب کنے اویدہ پیشہ یہ ٹیچر بوتا فیمیل ٹیچر ہمیں ایشانگو ہمیں رویہ بوتا مطلب گاڑی بھی بلکہ کہ چڑھانے کی کوشش کو مہمان لینے سر آئے گوشدارہ نے بالچ قادر صاحب اسٹوڈنٹ ہمیں پروٹیسٹا بھی گون بوتا جی السلام علیکم بالچ قادر صاحب. وعلیکم السلام سر جی سے موجود ہے بالچ صاحب یہ اسٹوڈنٹانی ہمیں احتجاج چل لگا ہے درنا بی ایم سی اے میں ٹیسٹ والے اچھے اور اس کو نگا شما گون بوتا گئے جی سر تو اس مسئلہ چی بوتا بنیادی شما کے احتجاج چی سرائے بنیادی طور پہ غلطی کجا چی بوتا کہرا چی بوتا
سر درست ساری شو منتوار مار لائنا زور کے دراصل ای کے مین اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ کا نگایا ای مروچی گپی نہیں نہ کہ مرچی کا نگایا شما بگندے دستا گوستگی وقتا ہم بی این سی اسٹوڈنٹس آن یا کہ انٹری ٹیسٹ اسٹوڈنٹ میڈیکل اسپیشلی کے ایشو ہستے آئیے سر بار بار پروٹیسٹ کو تھا تو دراصل ہما کے سسٹم کے ہستے بلوچستان یا کہ صوبائی گورنمنٹ ہما کے اختیارات ہستا آشر وڑیا یوز بے گا نا اشیاء ثوابہ چے فیڈرل کے ہستے پالیسی دے گا ہے اسلام آباد چے نندو کے ارچی کے مردم ہستا آن یہ ہما کے پالیسی کا ہے آ پالیسی بلوچستان ہے نہ کہ ایجوکیشن سسٹم ہے مطابق آگو ہستا نہ کہ دے اسٹوڈنٹس آنی نیڈا پورا کرنا ہے ارٹیما ریزلٹ کی کئے نو اسٹوڈنٹ کہاں احتجاج کرنا سال شروع ایک احتجاج پرچہ ایک میکینزم انما بنائنا کہ جی بیاں ہاں وتی پروپوزل ایک سجیشن بھی دے کہ تاکہ چوشی چیزیں مبی یا ایک پری میچور ایک چیزیں بھی بنائنا سر جہاں تک وقت کے سسٹمیٹک تو چیزیں گپا ہے گوڑا ترہ یاد دیانی کنا گوستگین سالہ 2020 ستمبر 6 تاریخ کا موت ایزا پارٹیسپیٹ گوم بیتگا منی جن پرسنلی انگر اسٹرائک کا نشتہ گورنر ہاؤس سے دیما تو میں اما کے انگر اسٹرائک ٹل ڈیتھ ما اناؤنس کو تگا شش روچے تو آئیے تو کا درستے اسٹوڈنٹس اوار بیتگا تو میں آؤ دا مستریں ڈیمانڈ ہمیشہ چا گورنمنٹ بلوچستانہ کے شما میکنزم تھرو ایک پالیسی جوڑ بکنے کہ پالیسی تحت بلوچستان اسٹوڈنٹس آنی یا کہ میڈیکل آئیے تو کا بشمول انٹری ٹیسٹ آدھے کے طریقہ کار سیٹ آنی کی اچھی سسٹم ہستیں تو ایک میکینزم تھرو ما گشتگا کیا طے کنک بیما بلے افسوس ہے گپشن کہ میں بار بار سر ہمیں کہ التجا ہستے میں پروٹیسٹ و احتجاج ہستے آنی گورنمنٹ سنجیدہ زیرگا نہیں یا کہ ہم اتھارٹیز ہستا سنجیدگا زیرگا نہیں تو ہمیشہ وجہ چھے مسئلہ کمی پیچیدہ بے گایا اور روز پر روز وقتی کے ظاہریں اسٹوڈنٹ کے انٹری ٹیسٹ سر دیا تو ظاہر ہے ہمارے ریزلٹ کے دیما کہتے ہیں ریزلٹ اسٹوڈنٹ ایکسپٹیبل نہیں بالا صاحب یک منی خیال شما یہ گوشہ گئے کہ یک یونیفارم پالیسی بھی دومی ایک ارچی کے میس بوتا ارچی کے معاملات بوتا اسی ذمہ دار کہیں سر جہاں تک تو ذمہ دار ہے گپا ہے تو ہم پدا ہم گپ کہتے ہیں کہ بچار مستریں انی کی اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹا کا نگائیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن نامے یک ادارے کے نوکیں گورنمنٹا جوڑ کنک بیتا یہ ایک سال بے گئے تو پاکستان میڈیکل کمیشن تحت یہ ٹیسٹ کے رکھ بیتے گا کنڈکٹ کنک بیتے گا تو ظاہر اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی تو پاکستان میڈیکل کمیشن ما بلیم کرنے کے ایک انچے کمیشن نادینک بیتا کہ یہ تو کا پالیسی میں استے آگا پاکستان میڈیکل کمیشن ارچی کے ٹیسٹ پالیسی ہستے میں بھی اسلام آباد اسٹوڈنٹانی مطابق بھی میں بھی لاہور اسٹوڈنٹسانی مطابق بھی بلے ایجوکیشن سسٹم کے بلوچستان ہے گئے یا کہ آ کے بلوچستان اسٹوڈنٹ ادا اچھے ہیں لاہور اسلام آباد اچھے ہیں سر آؤدا دو چیز میں دیما کہتے ہیں انی کے پی این سی ٹیسٹ کنڈکٹ کو تھا تو آئیے تو کا سمپلی ایک چیز کلیئر ہے کہ آئیے تھرو آن لائن سسٹم کو تھا پی این سی کمپیوٹر تو کاربن پیپر اسٹوڈنٹس آنا ندا تگے وقتی کی اسٹوڈنٹ روان اندہ یا کسانے ٹے بھی دیکھ بھی ہم آئیے تھرو طرح ہم کوشچن پیپر ہوتی فل کنگی ہیں بل اسی وجہ ایشیں کہ اولی مستریں کی اسٹوڈنٹس یعنی ڈیمانڈ ہے سر ایشیں کہ ہمیں کہ بلوچستان کورس آکے میں وانے یا کہ بلوچستان میڈیکل سلیبس ہیں آئیے تو کا صدے تو کا 20% کوشچن اتکا باقی 80% کوشچن آؤٹ آف بلوچستان سلیبس آیا کہ کورس آیا تو مستریں تو چی ہمیشہ کے غفلت امیدہ چی بیتا دومی ایش کے آن لائن سسٹم ہے تو کا سر بعض انچے سوال استا اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ دیا ایدہ کے ٹیک کننتے ایدہ چے ٹھیک بلے ہمیں سوال نامہ جند کے استے غلط جوڑ کنک بیتا وقتی کے انسر ٹی ایم شیٹ کے اپلوڈ بیتے تو آئیے تو کا پدا ہمیں سوال غلط کنک ایک فرض کا کہ یک غلط سوال کہتے یا یہ بڑی چیز شما ایشا منشن کرتا ہے ڈاکومنٹری شکلہ شما کو استی چیز ایویڈنس وغیرہ پھر یہ تو کا ہما برائن اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ داتا تو آن کی رضائر ہما کے پیپر و ندا تگے ڈاکومنٹری یا کساب ایوڑ مشکلیں کہ ساری رندہ تر کاربن پیپر ہی داتگی تو ہما یہ تو کا تر ایک شیٹ اسٹوڈنٹس دیگ بیتا بلے ای رندی کہ یہ ٹیسٹ گتا تھرو آن لائن بیتا تو آئیے کر رہا ہما اسٹوڈنٹ سے کر رہا ہما کہ اپلوڈ بیتا ہما انسر کی ہما خالی دست کپی بلے تی کر رہا ہما کہ سوال نامہ ہستے آئیے تو اسٹوڈنٹ ڈاکومنٹی تی کر رہا آلریڈی سر میں اسٹوڈنٹ سن کر پشت نہ کپتا تو شما شک شبات چے ٹیسٹ سر کجا مطلب داندلی ما گوشنا سادے لفظانی تو کا یا بے معنی کجا چے بوتا کیا چے بوتا
سر تی آواز کمی کلیئر نہیں کائنڈلی تو مطلب شما یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے چھیں یا یہ کہستے دیدہ دانستہ بوا گئے؟ سر ماں سرپد بان کے یکی ویش کی مساری اگر پوچھتا گا کہ ٹیکنیکل پروگرام تو ہستے ہیں بلے ٹیکنیکل پروگرام کئی وجہ اچھے ہستے ہیں. اما اتھارٹی کی ٹیسٹا کنڈکٹ کرنا گیا آئیشیا ایک مزا کے زیر گیا اسٹوڈنٹس آنی کیریئر ہے سرا اسٹوڈنٹس آنی لائف ہے سرا اور اسپیشلی میں کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا پروونشل گورنمنٹ ہے ایچ رسپونس نہیں اس انی کے سر پروٹیسٹ کے چل گئے پاکستان وائڈ دعائیں پاکستان کے پروونس ہستا آؤدا اسٹوڈنٹس اسٹرائک کرنا گئے ہمیں مسئلہ سرا بھلے چوش کے بلوچستان گورنمنٹ تنگتا مارا ہوتی اسٹوڈنٹس آنا چوڑا 1% بھی اون کرنے کا تیار نہیں اور آئی مسئلہ سرا پی ایم سی یا کہ تئی فیڈریشن ہستے وفاق ہستے آئی وہ چھوڑے اعتماد دیر گام تیار نہیں اور نہ کہ تنگتا بلوچستان گورنمنٹ ایک لیٹری پی ایم سی ایش ہوتا اور نہ کہ جواب طلبی کا نقبیتا تو ماں سرپد بان کے ظاہر ہیں گورنمنٹ بھی اسی ذمہ دار ہیں اور دومی ماں کے کمیشن میڈیکل ہستے ہیں آبی اسی مسئلے ذمہ دار ہیں. تو بالٹ صاحب ایک تو ہمیں احتجاج سڑکانی نہیں مگا اور پریس کلب دیما شمار ہوگا احتجاج کرنے گئے قانونی بھی چوشے چو میں کرا ثبوتی چیزی ہستے اور شما ارادہ ہستے کہ کورٹ نے مگا روگ اور یہ چیزانو دا ایز ثبوت پیش کنک؟ سر قانونی ایشن کہ میں اما کے یکبری کی اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ بھی تھا تو اسٹوڈنٹس دعائیں مروچی تقریباً میں اما کے کمیٹی ہستے ہیں نندی تو کمیٹی فیصلہ کہاں کہ اما کے اسٹوڈنٹس آنی کمیٹی ما کجام ترو برو ہے اور دومی میں ورال کراچی اسٹوڈنٹس ہستا ہے کہ اسلام آباد لاہور اسٹوڈنٹس ہستا آنی گوما ایک کوارڈینیشن ہی ہستے آؤدا ہم چارک دے گئے کہ کجام مساوے ایک طریقہ کاری دیما برو آیا کنٹری کہتے دعائیں ملک کا ایک پروٹیسٹانی سلسلے بندات بھی یا کہ میں قانونی طریقے بروئیں کجام میکنزم جی بالٹ صاحب باز منتوار باز مہربانی. منظور صاحب جی جی من شما نے مگا کہاں یہ منی دستہ 1973 کانسٹیٹیوشن ہے جی یہ کانسٹیٹیوشن ہے تو کا گو کہ لائے سبجیکٹ ہے لیکن معاشرہ معاشرہ اسم ہم ایشی انٹرپریٹ کرنی آرٹیکلز ہیں آرٹیکل 9 گوشی سیکورٹی آف دی پرسن سیکورٹی دے گی. اچھا آرٹیکل 15 گوشی فریڈم آف موومنٹ یعنی موومنٹ کو تا روڈ آت کا گا ٹھیک ہے. 16 گوشی فریڈم آف اسمبلی یعنی رش کشتوں کا آت کا گا ریلی کشتا. اچھا 19 گوشی فریڈم آف اسپیچ تقریر کنے احتجاج کنے نعرہ بازی کنے یہ سجے 73 قانون اجازت دے گا یہ اسٹوڈنٹان تو ہمیں چیز کرتا یک تو ظاہر آئین تو گپ کرتا دومی گپ پیشن ادا ارچی کے ملازم ہستان جی جی پولیس بھی ایس ایچ او بھی آئی جی بھی چیف سیکرٹری بھی ہر کس کہتے ہیں آپ بنیادی طورہ عوام خادمہ پرچے کے اشانی ٹیکس سے بنیاد اشانہ کہتے پہ سیلری یا مرات رسا گئے صحیح تو دنیا ہے تو کا کہ ٹیکس دیوک مردم بھی یا کہ اشانی آپ اشانی کہتے فیور زیادہ بھی مطلب ادا پرابلم یہ ہستے کہ کہ ٹیکس پیئر اس طرح کے سیلری گر گئے وطارہ آکھم جوڑ کرتا میں کہ قرون وسطی زمانہ ابوتا بادشاہ ابوتا یا ای بڑے مردم ابوتا علمی ایشے ادا تننگی کسی احساس ایس ایچ او بھی یا پولیس بھی یا سیکورٹی بھی اشانہ یہ معلوم نہیں کہ اے مردم کے احتجاج کرنا گئے یہ ٹیکس پیئر اور یہ کہتے اشانی وسائل سرا اما کہتے تنخواہ سیلری رسا گائیں اور تو اشانی خدمت طرح کنگی طرح اشانی پروٹیکشن دے گی نو کہ پروٹیکشن دیو کے رویہ یہ وڑ بھی جنگ کشک ٹھپی کنگ یہ منی خیال یہ برداشت قابل نہیں. مہمان لینے سرگو نے ڈاکٹر منوج کمار صاحب وقت بھی ڈاکٹر ہے میں فیلڈ اچھے تعلق ہیں اور پتہ سینٹر بھی ہستے اکثر ہمیں انٹری ٹیسٹ خاطر تیاری کرنا نہیں. جی ڈاکٹر منوج کمار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے اور جس فیلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق بھی ہے میڈیکل سائنس سے. یہ 4-5 دن پہلے جو انٹری ٹیسٹ ہوئی تھی اس کے حوالے سے پورے بلوچستان سراپا احتجاج ہے کہ جی یہ ٹیسٹ ہے یہ غلط ہوا ہے پیپر غلط بنا ہے. تو آپ کی نظر ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی تھوڑا سا میں اس کو بیک گراؤنڈ اس کا شروع سے بیان کروں گا. میں اس فیلڈ میں تقریباً 20 سال سے ہوں اور زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے گزارا ہے. بیسیکلی 2002 کے اسٹوڈنٹ اور آج کے اسٹوڈنٹ میں اگر ایک فرق کو دیکھا جائے تو آج کا اسٹوڈنٹ بہت ہی باشعور ہے, اس کی ریسرچ بہتر ہے
اور اس میں اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت اب ہمیں کم پڑتی ہے. ہم صرف ان کو ایک تھوڑی سی ایک ٹپس دیتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اچھا بہیو کرتا ہے, اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں. جس کام میں ہم موجود ہیں نوبل کاز ہے, لیکن ہم کس طرح سے اس کام کو چلا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. خیر مسائل اب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا, کیونکہ اس وقت مسئلہ اسٹوڈنٹس کا ہے. جی 20 سال سے ایک سال ایسا نہیں آیا جس میں اسٹوڈنٹس کے اوپر تجربہ نہ کیا گیا ہو. 2002 میں پہلے آئی بی اے کا ادارہ تھا, ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا تھا. 2002 سے اس کو چینج کر کے یو ای ٹی کو سامنے لایا گیا. یہ آپ نے بہت بڑی بات کہی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین خاطرہ پہ اس جملے کو ریپیٹ کریں. کون سے جملے؟ تجربے والی بات. اس کی وضاحت بھی کریں اور اس کو ریپیٹ کریں کائنڈلی. یہ آپ نے بڑی بات کہی کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 20 سال سے ہمیشہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, میں تو اس فیلڈ میں 2002 سے ہوں. جی 2021 چل رہا ہے, تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال میں ایک سال ایسا نہیں ہے, یقین مانے ایک سال ایسا نہیں ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے اوپر تجربہ نہ کیا گیا ہو. تجربہ کس شکل میں؟ جی ہم ایک اسٹینڈرڈ ادارہ بنا نہیں سکے آج تک جو کہ سیریسلی کسی کا ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکے. 2002 میں پہلے آئی بی اے ادارے کو ٹیسٹ جو ہے, اس سے پہلے آئی بی اے کنڈکٹ کرتا تھا. 2002 میں یو ای ٹی نے ٹیسٹ لینا شروع کیا, 2-3 سال یو ای ٹی نے لیا. 2004 میں این ٹی ایس کو ٹیسٹ دیا گیا, کچھ سال این ٹی ایس چلتا رہا. پھر اس کے بعد پی ایم ڈی سی نے ایچ ایس سی کے حوالے کر دیا, 2-3 سال ایچ ایس سی نے لیا. اس کے بعد ایچ ایس سی کے بعد یہ پی ایم سی آئی ہے, اب انہوں نے تجربہ کرنا شروع کیا ہے. آخر کب تک ہم ایک سسٹم نہیں بنا پائیں گے پرماننٹ جو کہ اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کر سکے؟ روز نئے نئے مسائل, نئی نئی چیزیں. اسٹوڈنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایک ہی نظام کے تحت ٹیسٹ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ان کو. اگر ان کو پتہ نہیں ہے, کبھی چینج ہو رہے ہیں, کبھی پیٹرن چینج ہو رہا ہے, کبھی 210 سوال ہوتے ہیں, کبھی 100 سوال ہوتے ہیں, کبھی 120 سوال آ جاتے ہیں. یہ تو تقریباً سمجھے ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ذہنی دباؤ ہے, ٹارچر ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹ ایک معصوم ذہن ہے, ایک کچا ذہن ہوتا ہے جس کو ہم پریپیئر کرتے ہیں. اور کتنے ڈپریشن میں یہ بچے جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں. تقریباً 6 سے 8 مہینے ایک بچہ جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں لگاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ بچے جو ڈپریشن کے تحت یا سہولت کے نہ ہوتے ہوئے مسلسل تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹیوشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں, کوچنگ بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں رٹیفیکیشن جس کو کہتے ہیں وہ عام پریکٹس ہے. اس سب کے باوجود یعنی 2 سال کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ اس میں اسٹوڈنٹ ڈراپ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی دھاندلی ہوتی ہے, اس کا ذمہ دار وہ اسٹوڈنٹ یا وہ ادارہ, وہ اس کو پڑھانے والا کوچ جو ہے, وہ کس حد تک ہم اس کو کہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے اس سب میں؟ دیکھیں, جہاں تک دیکھا جائے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو تیار کرنے میں. سب سے پہلے تو ایک ٹیچر کوشش شروع کرتا ہے. وہ ٹیچر اس کو دل لگی سے اچھے طریقے سے پڑھائے گا, بہتر انداز میں پڑھائے گا. اس کو پڑھانے کے بعد اس اسٹوڈنٹ کے اپنے فرائض ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اچھے حد تک پڑھ رہا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنے گاؤں سے آیا ہوا ہے یہاں پہ, اس کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو پڑھا رہے ہیں. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, ایک وقت کا کھانا بچاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کے لیے جو ہے کام کر کے ان کے لیے پڑھائی کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. ادھر والدین بھی ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. اس مشکل ماحول میں اب تیسرا جو کردار آتا ہے وہ پی ایم سی یا کسی بھی ٹیسٹنگ ادارے کا آتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ ادارہ کس طریقے سے ٹیسٹ بنا رہا ہے, کس طریقے سے وہ چلا رہا ہے. بیسیکلی جو مسائل ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں, جس کو میں نے نوٹ کیا ہے, مسئلہ جو انہوں نے آن لائن ٹیسٹ لیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آن لائن ٹیسٹ سے بچے ہمارے واقف نہیں ہیں. ہمارے بچے ابھی باشعور ہیں, آن لائن ٹیسٹ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم کو تو بہتر بناؤ. آپ نے ایک سافٹ ویئر جو ہے جو بنایا ہوا ہے, اس میں ہی بگز, اس میں ہی ایررز موجود ہیں. اس کے اندر جب وہ سبمٹ نہیں ہو رہے ہیں آنسر کیز, کوئی وائی فائی کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے, وہ سوال سبمٹ نہیں ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جو ہم ڈسکنیکٹڈ وائی فائی سے پہلے جو ہم نے سوال کیے تھے وہ تو ان کے نمبر تو آ رہے ہیں, اس کے بعد کے پورشن کے نمبر نہیں آ رہے. ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جو ہم نے اس کو واپس ریکنیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے کیا, وہ سوالوں کے جواب نہیں آئے. اس کا مطلب آپ کے جو ٹیسٹنگ سافٹ ویئر ہے اس کو آپ نے ریئل ٹائم میں رن نہیں کر کے چیک کیا. کیونکہ دیکھیں, جب بھی سافٹ ویئر بنتا ہے, ہم اس سافٹ ویئر کو بنانے کے بعد ریئل ٹائم چیکنگ, وہ چیکنگ اس طرح نہیں کی ہے. ایک پورے پاکستان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے
PMC के टेस्ट सेंटर से वो निकलता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैंने 180 सवाल 190 सवाल बिल्कुल सही किए, मेरे इतने नंबर तो आ जाएंगे। जब उसका रिजल्ट आधे घंटे बाद आता है तो किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, किसी के 58 नंबर आ रहे हैं, किसी के 120 नंबर आ रहे हैं। ये जो PMC के तर्जुमान या वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट ये अपना अली रजा साहब हैं, अली रजा साहब ये कहते हैं कि ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं नालायक हैं। 98% बच्चे कैसे नालायक हो? यहाँ सिर्फ आपको एक मिनट के लिए मैं रुकना चाहता हूँ कि आपने बहुत मतलब आंखें खोलने वाली बातें कर रहे हैं। अगर ये हमारा सिस्टम जो है टेस्टिंग का सही हो तो हमारे बच्चों की जो अहलियत है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एलियट सर, मैं आपको कहूंगा, मैं अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट को जानता हूं, हम थोड़े से क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीछे रह गए हैं, लेकिन मैं इनको समझता हूं स्टूडेंट्स को, अगर हमें मौके पूरे दिए जाएं तो हम पंजाब के स्टूडेंट, हम KPK के स्टूडेंट्स के साथ पूरा मुकाबला कर सकते हैं। नॉलेज में हमसे कोई नहीं जीत सकता। आज भी आपके जो BMC के स्टूडेंट जो MBBS BMC से करते हैं, अपनी बुनियाद पे पढ़ पढ़ के करते हैं, वो जब 5 साल पूरे करते हैं, आखान में जाते हैं अपने हायर एजुकेशन कोई FCPS करने के लिए, वहां पे FCPS के डॉक्टर्स को कहा जाता है कि आप लोग कहाँ से पढ़ के आए, तो वो कहते हैं BMC से पढ़ के आए, हमारी स्टडी सेल्फ स्टडी है, हमने खुद मेहनत की है। आप आखान के स्टूडेंट को देख लें, वो एक मम्मी डैडी बच्चा होता है, उसके पास बड़ा प्रोटोकॉल होता है। हमारे बच्चे जो हैं वो गरीब माहौल में खुद मेहनत करके आगे निकलते हैं, उनके साथ कम्पीट करते हैं। तो मैं तालीमी काबिलियत के एतबार से बलूचिस्तान की बिल्कुल पीछे नहीं समझता हूँ, लेकिन एक चीज है, जो हमारी जो एक रट्टाफिकेशन सिस्टम है उसमें स्कूलों से ही रिफॉर्म्स नहीं किए गए। PMC वाले हजरात जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं ताकि जो है तरक्की हो, लोगों की एजुकेशन बेहतरीन हो। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको स्कूल से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। हम स्टूडेंट को पढ़ा तो देते हैं कि यार ये चीज इस तरह है, लेकिन उसको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि असल रियल लाइफ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, कहाँ पर प्रैक्टिकली हम इस बात को यूज कर सकते हैं। वो कमी हमारे बलूचिस्तान में है, उसमें आस्ते आस्ते वर्किंग कर रहा हूँ, खुद मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो डॉक्टर साहब जो आपने गुफ्तगू की वो बहुत खूबसूरत बातें आपने की और बहुत ही मैं समझता हूँ आज के वक्त की आवाज़ है। ये जो इसके बाद जो मरला आता है एहतजाज का, और जिस विषयों की तरह बेरहमी के साथ हमारे उन स्टूडेंट्स को या हमारे वो जो हमारा मुस्तकबिल हैं, ये इसके असरात को बैसियत है आप एक उस्ताद के, इस नुकसान को किस तरह देखते हैं? सर ये नुकसान तो देखा जाए तो ये आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि आप तबके पे तशद्दुद कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। ये तो पुरअमन एक तबका है, बैठ के इनके साथ बात करें। ये बच्चे क्या करेंगे किसी का, यार ये तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के जैसे कहीं पर एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो घर वाले बैठ के, पेरेंट्स बैठ के, बड़े बैठ के उनको समझाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ एक मुज़ाकरात का माहौल क्रिएट करते हैं, तब ये चीजें जो है क्लियर होती हैं। आप तशद्दुद कर रहे हो, क्या बिगाड़ा होगा इन बच्चों ने? अच्छा, कभी इसी हवाले से कभी आपके साथ कोई मुश्किल पेश आती है तो स्टूडेंट के साथ मतलब उसका बिहेवियर कैसे होता है एक साथ साथ? सॉरी मैं आवाज़ नहीं सुन सका आपकी। मतलब इसी मसले को हम लेते हैं, अगर कहीं मसला होता है स्टूडेंट का टीचर के साथ तो वो ओबीडियंट होता है, बात मानता है, उसका रवैया ओवरऑल क्या कैसे आपने देखा? ओवरऑल देखिए, ओवरऑल स्टूडेंट बड़े ओबीडियंट होते हैं। उन्हें जिस जगह से कुछ शफा मिल रही होती है, कुछ वो हासिल कर रहे होते हैं, कुछ फैज उनको मिल रहा होता है, वो वहां से कभी भी बदतमीज नहीं कर सकते। हमारे बलूचिस्तान की रवायत वैसे ही कहती हैं कि लोग जो हैं बड़े हॉस्पिटेबल हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो बात करते हैं। ये स्टूडेंट में भी रवैया पाया जाता है। बदतमीजी की लेवल तक तो बात गई नहीं होगी, सिर्फ बैठे हैं अपनी जगह पे धरना दे रहे हैं या अपनी जगह पे वो बैठ के एहतजाज रजिस्टर करवा रहे हैं, उनको आप करने दें। मैं कुछ और मसाइल पे जो है बात करना चाह रहा हूँ। ये तो चले तशद्दुद तो इन्होंने कर लिया और उसके बाद अभी ये मामला तो थोड़े खराब हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में मीडिया के सामने ये बात आ गई तशद्दुद की बुनियाद पे। शायद ये बच्चे बैठे रहते तो कभी ऐसी इतनी बात ऊपर आती भी ना। मेरे नजर में 2-3 मसले हैं जिसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि रॉन्ग आंसर कीज गलत
وہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جو انہوں نے پریکٹس ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں پی ایم سی نے اپنے پاس، انہوں نے کوئی تقریباً 6 پریکٹس بنڈلز ہیں، 36 ٹیسٹ ہیں ٹوٹل، وہ بچوں کو دیے، ان میں بہت ساری آنسرز غلط ہیں، وہ تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں نا. یہ تو ٹیسٹ جو لے رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس کوشچن نہیں آ رہا ہے، لیکن جو 36 ٹیسٹ بنا کے انہوں نے دیے ہیں، تقریباً کوئی 7,000 کوشچن ہے، ان 7,000 کوشچن میں بہت سارے آنسرز جو ہیں غلط ہیں. اب آنسر سب یہاں پریکٹس ٹیسٹ میں غلط ہیں تو آپ کے اوریجنل ٹیسٹ میں کیسے غلط نہیں ہوں گے؟ آپ آنسر کیز دے نہیں رہے ہیں، سب سے پہلی بات. آنسر کی جب نہیں دے رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں چل رہا کریکٹ کہاں پر ہے، رانگ کہاں پر ہے. دوسری بات، ان اسٹینڈرڈ کوشچنز، ان کے جو کوشچنز کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ہی ان اسٹینڈرڈ، ایسا لگتا ہے جیسے کسی عام سے کسی بندے نے ان کو لکھ کے بس دے دیا ہے. ٹیچرز کی لینگویج نہیں ہے، ٹپیکل جو لینگویج ہوتی ہے وہ لینگویج نہیں ہے سوال کی. سافٹ ویئر ایشوز جو ہے بے تحاشا ہے. سلیبس کا سب سے بڑا مسئلہ، میں حیران ہوں منوج صاحب، ایک اور آخری بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک الزام یہ ہے کہ جو پیپر بنانے والے ہوتے ہیں یہ اکثر باقی سائٹ سے گوگل سے کوسچنز ڈھونڈ کے اس کو کوسچن بنا کے پٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سامنے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ گوگل، یہ جو اس دفعہ کے ٹیسٹ ہیں یہ ان کی لینگویج گوگل والی بھی نہیں لگ رہی ہے، وہ بھی چلو لینگویج سمجھ میں آتی ہے. یہ لینگویج جو ہے ایک عام کسی ٹیچر نے ٹیسٹ بنا دیا ہے اور اس ٹیسٹ کو انہوں نے بغیر کسی چیکنگ کے جو ہے بس اس کے وہ سوالات کے آنسر کر دیے. ان ٹیسٹوں کے اندر مجھے جو سوال ملے ہیں وہ ایم بی بی ایس لیول کے بھی ملے ہیں. جو بچے سلیکٹ ہو کے جائیں گے جس فیلڈ میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس، اس کے سوال بھی انہوں نے اس میں دیے ہوئے ہیں. سلیبس کی میں بات کر رہا تھا نا اسی سلسلے میں کہ سلیبس جو ہے ہر سال پی ایم سی سلیبس دیتی ہے، بس تو دے دیا جاتا ہے لیکن اس سلیبس سے آؤٹ کوشچن بنائے جاتے ہیں. اب اس میں گوگل کا سہارا لیا جائے یا اس میں سہارا لیا جائے ایم بی بی ایس سی کورس کا، تو مشکل اگر آپ نے لانی ہے تو آپ سلیبس میں سے لاؤ نا. آپ سلیبس دیتے کیوں ہو؟ آپ سب سے پہلی بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو سلیبس میں دے رہا ہوں، سلیبس کیوں دیا گیا آپ نے؟ آپ سلیبس کو دینا چھوڑ دو، اسٹوڈنٹ پوری تیاری کریں گے. آپ ایک طرف سلیبس دیتے ہو، اس کے بعد وہ سلیبس سے آؤٹ کوشچن آ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ اس میں پریشان رہتے ہیں. سب سے اہم بات، ون ٹیسٹ فار آل، یہ کوئی جو ٹیسٹ ہے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام جو آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس لیول کا، اس طرح کا ایگزام تو نہیں ہے کہ آپ الگ الگ 30 دنوں پہ مشتمل ٹیسٹ ہے، آپ الگ الگ ٹیسٹ لے رہے ہو. بہت بڑی بڑی کنٹریز ہیں جس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پورے ایک ہی دن میں، اور ایک ہی ٹیسٹ سب کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے، ہم آپ کو بہت یہ جو گفتگو کی، ہم آپ اس کے لیے بڑے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت ہمیں معاملات کی سمجھ بھی آئی، اور ہم آپ کے خیالات کی بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ. انچو گوشا نا کہ ایک چیز ارشو تالان کنک دیما ان کنک ملوٹ صاحبہ تو ہنچے کاری بالکل کلیئر کرتا منظر نامہ بالکل کلیئر بوتا کہ دا مطلب سے چار ابر تو بعض کرتا کہ مطلب یک تو ایشے کہ 20 سال بوتا تننگی تجربات یک بلائیں مسئلہ دومی ایشن کے آ سٹینڈرڈ کیستے نئے پرچے کہ این ٹی ایس سے کجام ٹائم کسی بنا بوتا منہ وط یاتے اور من وطی کارم کرتا تو اسی طریقے بوتا کہ مختلف مردمان کیستے تو کویسچن کلیکٹ کرنے صحیح آئی رندہ کیستے آئی ریویور خاطر دیگا مردمان رہتے صحیح کہ آ ریویو کنتے آئی کو اختیار استے کجام کویسچنہ کیستے ڈیلیٹ کان یا تو یک انچو طریقے بوتا مطلب بعض وشے طریقہ بوتا لیکن رندہ کے انٹے سے رند مدام مختلف کیسے اثر رسوخ والا مردم یا پولیٹیکلیت کا مختلف وتی ادارہ جوڑ کرتا اور انٹے سے کے شروعی نظام بوتا مطلب لائق کی مردمان گوش ہوتا بعض پڑھا لکھا یا پی ایچ ڈی آوت فیلڈ ماہر اور آئی واقعی سلیبس سمجھتے نہیں کہ نہیں مطلب طرح اگر لینگویج کنگیے تو 30% شاعری یہ 30% آئی نمبرم داتا لیکن نو کی وڑے رنگ کیستے آئے گئے تو ظاہر ہے کے اسٹوڈنٹ تیاری کرنا گئے کہ یک خاص وڑے آئی اگر دیما دیگر چیز کہتے تو اول تو کنفیوز بھی ان کا ٹائم نہیں دومی تیم صحیح ہے کہ تھی یک یونیفارم پالیسی نہیں اور یک تو یک ٹیسٹ گر گئے یک روچ ٹیسٹ دیگا وڑے دومی روچ دیگا وڑے سیمی روچ دیگا وڑے تو یہ تو آسانی ہے کہ مردم کنڈکٹ کرنا گئے اوتی مردماں ظاہر ایڈجسٹ کرنا گران نہیں کہ کجا ہم روچ چے کرنا اور دومی کیسے نیپوٹزم یہ وہ آسان ہے اگر تی ادارہ کیسے فیلڈ ماہر رستے اگر ممتعین رستے سے چار تو ایر بھی کہاں تو یہ تو ٹک مار والا ہے تو آسانی ہے مست یہ چیز بھی
لیکن مسئلہ یہ کہ یہ معاملات متواتر چلا گئے اور یہ معاملات حل کرنے کے بجائے کہ ہمیں کہ مستقبل ہمیں وانوں کے اور ظاہر چھک کر کس بھی آئی گو تشدد کرائم میں تو ایک ایڈوکیٹ ہے جی بالکل اور یہ کسارا اجازت نہیں ایون کیسے پیرنٹس آنا میں اجازت نہیں کیا دلچسپ ایک پہلو نشاندگی کنگ لوچو شو میں دیما کس کے غلط قانون بریچ آف لا نا قانون خلاف ورزیہ کا تو آئی سزا چاہیے آئی اور سزا قید دا جج دا کورٹ دا عدالت دا یا کانسٹیبل ٹریفک والا روڈ سرا دا ایشی سرا کس گپ جنگ او عام استے کے فرض کا ایک ملزم مجرم ثابت بھی تشدد تو نہ بھی جی بالکل مطلب سزائے تعین کورٹ کا مطلب تشدد کجا ہم ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ استے تو یہ ور سڑکا کہ گنڈو جنا گائے یا بوتا من خال کستے زی پیری من یک چارتا یک مطلب نوجوان کستے خودکشی کرتا دوسرے ٹیسٹ آن لاسٹ بھی جو خودکشی بوتا مطلب مذاق نہیں الارمنگ سچویشن ہے اور من ایران حکومت تنگی چارہ گائے اور آ کے تشدد کرتا ہے ایشان خلاف منی خیل تنگی تو اچ نہ بوتا تو یہ کیسے گڑائشی مطلب ہے وہاں کی ضرورت نہیں اور تیاری ضرورت نہیں ہے تو بلائیں منی خیل مسئلہ ہے اور باعد اسی سرا نوٹس گرے گی اور یہ مردموں کو سزا دے گی بھی کہ تشدد کرنا گئے. جی ڈاکٹر نقیب الاچکزی صاحب وائس چانسلر ہے بولا میڈیکل کالج یونیورسٹی ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 دن پہلے ایک احتجاج ہوا تھا, اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوا تھا آپ ہی کی کالج اور یونیورسٹی کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس جو ہے سراپا احتجاج ہیں کہ جی وے آف جو پیپرز تھے جس طرح کنڈکٹ ہوا ہے اس ادارے پر اس پیپر پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں, روڈ پر آ گئے, ان کو مار پیٹ بھی گئی, تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایک استاد کی حیثیت سے اور ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے. اس سب کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے جو انٹری ٹیسٹ ہے ایمڈیکیٹ, جی یہ اس سے پہلے ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جو ہے وہ ہر پروونس میں ایک مخصوص ایڈمیٹنگ یونیورسٹی خود لیتی تھی اور ہم نے 2 سال یہ ٹیسٹ لیا, وہ اس میں بڑا ٹرانسپیرنٹ رہا, کوئی پرابلم نہیں تھا. پھر پی ایم سی جیسے وجود میں آئی تو پی ایم سی کے ساتھ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ٹیسٹ ہم پاکستان لیول پہ تمام صوبوں کے لیے اور تمام اسٹوڈنٹس کے ہم خود لیں گے. صحیح. اب اس میں وہ تو پی ایم سی کے لوگ اس پیپر کے بارے میں اور جو ایگزام فارمیٹ ہے اور ایگزام کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفینیٹلی پی ایم سی بتا سکتی ہے کہ وہ اس کی کیا پرابلمز کیا ہے, پرابلمز ہیں بھی یا نہیں ہیں. لیکن اس کو ہم ایک چیز اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ فرسٹ ٹائم جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس پہ تھوڑی سی ہماری بھی ریزرویشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیسٹ ہم دوسرے اداروں سے بھی منسلک رہے ہیں, جب بھی اس طرح کا ٹیسٹ آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک تو اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی جو ریلائبلٹی ہے, جو ٹیسٹنگ میتھڈ ہے, اس کی جو ریزلٹ جس طرح وہ کمپائل کرتے ہیں یا اس کی جو کیز کے ساتھ جو میچنگ ہوتی ہے اس کی ریلائبلٹی کو چیک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے, ملٹیپل ٹرائل سے گزارنا ہوتا ہے, جس کے بعد ونس اس کی ریلائبلٹی جو ہے اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ریلائبل ہے اور یہ فول پروف ہے, ایرر فری ہے, تو پھر جو ہے اس کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. یہ لازمی بات ہے کہ اس کو فرسٹ ٹائم ہوا ہے اور اس کو اس پروسیس سے یقیناً نہیں گزارا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسٹوڈنٹس کے ایک جو ریزرویشن ہے وہ ویلڈ ہے کہ اس ٹیسٹ کو فرسٹ ٹائم جب آپ نے انٹروڈیوس کرایا تو اس کی ریلائبلٹی کو چیک کرنا چاہیے تھا اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے ایک شارٹ ٹریننگ بے شک ہوتی تو وہ ضروری تھا. اب ایک اور چیز جو ہمارے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ
यहाँ पे पास फेल का मसला आ रहा है, क्योंकि उसी दिन बच्चों को रिजल्ट मिल जाता है और वहां पे पता चलता है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, और जो बेंच मार्क रखा गया है पास करने के लिए टेस्ट को वो 65% रखा गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि बलूचिस्तान में हमारी जो सीट्स की जो एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट पे है और डिविजनल मेरिट पे है, प्रोविंशियल मेरिट है और ओपन मेरिट की भी सीटें हैं। तो जब क्राइटेरिया इस तरह हो, ये जब मैं यहाँ पे एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का एज ए चेयरमैन ऑफ दी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो बोर्ड था हमारा, वो मैं जब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने पाकिस्तान में 60% बेंच मार्क रखा था, तो मैंने ये सवाल रेज किया और एक बाकायदा आदादुशुमार के साथ उनको बताया कि मेरे बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला में ऐसा है कि गुज़श्ता यानी उससे पहले जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे या उस मीटिंग से पहले मैंने गुज़श्ता 3 साल का उनको रिकॉर्ड दिया कि हमारे बच्चे जो है तमाम अजला के वो 55% बाज अजला थे जो 55% के करीब थे उनके। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बलूचिस्तान के लिए कुछ लेवरेज रखें ताकि बलूचिस्तान के जो महरूम इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जहां पे न बिजली है, न गैस है, न जो बाकायदा कोई प्रॉपर इंतजाम है एजुकेशन का, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज है, उनको आपने हर सूरत में अकोमोडेट, और ये जो कोटा सिस्टम है उसका मकसद ही यही था। तो वो फिर मैंने उनसे बाकायदा कौंसिल से अप्रूव करवाया कि वो बेंच मार्क बलूचिस्तान और सिंध के रूरल एरियाज के लिए वो 50% कर दिया गया था। अब वो 60% भी हमारे बच्चे अचीव नहीं कर सकते थे। अब इस मर्तबा ऑल ऑफ ए सडन 65% जो है वो बेंच मार्क रखा गया है। डेफिनेटली हमारे और भी अजला के बच्चे जो है वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो इस बेंच मार्क को अचीव कर सके। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब या इंटरप्ट करूंगा आपको कि मतलब आप खुद इस टेस्टिंग सिस्टम से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बतौर कस्टोडियन आपने इस हवाले से कोई इक़दाम भी यकीनन उठाए होंगे, तो वो क्या इक़दाम हैं को आप इसको अपनी जो रिजर्वेशन इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली मुझे उसमें डेफिनेटली मुझे एडमिशन बोर्ड में होना चाहिए था। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो आप नहीं है उसका हिस्सा, मैं उसमें नहीं हूं। मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नॉमिनेट नहीं किया है, वाइस चांसलर की जगह किसी गैर मुतालिका बंदे को भेजा है। जी डॉक्टर साहब, पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की आपने बात की, 18वीं तरमीम भी हमारे यहाँ मौजूद है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस भी हैं तुर्बत, लोरलाई, खुजदार में, तो क्यों बलूचिस्तान मेडिकल काउंसिल या कमीशन इस तरह की कोई चीज़ इसका मुदावा या हल नहीं हो सकता अगर उस पर सोचा जाए कि हम अपने टेस्ट खुद कंडक्ट करें? जितने भी टेस्ट कंडक्शन जो इदारे नाम लिया जा रहे सारे विफाकी हैं। इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि मैं तो चूंकि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो या जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं 18वीं तरमीम जो है इसको अप्लाई नहीं होता है। हायर जो इस सिलसिले में जब ये 18वीं तरमीम आया था 2010 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ क्लियर वर्डिक्ट दिया है जिसकी जजमेंट मेरे पास है, और उसमें ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो डिवॉल्यूशन में नहीं आता, 18th अमेंडमेंट में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ आपको डॉक्टर साहब का थोड़ा इंटरप्ट करना मुझे अगर थोड़ा सा सुन ले, मुझे आपने सवाल इस किया बुनियाद तो पर फिर आप जवाब देने दें, तो फिर आप बेशक जो भी आप कहना चाहते हैं हम सुन लेंगे। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में 2012 में ये केस हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि जो हायर एजुकेशन है वो 18th अमेंडमेंट में नहीं आता है। और लॉ मिनिस्ट्री जो हमारी फेडरल लॉ मिनिस्ट्री, इसका एक लीगल ओपिनियन भी क्लियर मौजूद है इसी सिलसिले में कि ये जो है 18th अमेंडमेंट में नहीं आता है। तो ये मेरे ख्याल में हम मुतालबा हायर एजुकेशन में नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हेल्थ है, हेल्थ में डेफिनेटली हेल्थ डिवॉल्व हुआ है, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है या जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये डिवॉल्व हुए हैं, ये 18th अमेंडमेंट में आते हैं। चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर साहब, चांसलर कौन है? जी, चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी का? आप वाइस चांसलर हुए ना?
जी मैं वाइस चांसलर हूँ, चांसलर जो है गवर्नर बलूचिस्तान सारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी फिर के। 18 नहीं नहीं, अमेंडमेंट यहाँ एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान में तो चांसलर गवर्नर साहब हैं, लेकिन सिंध में जब वाइस चांसलर्स के जो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो जो कुछ भी होता है वो सिंध सीएम सेक्रेटरीट से क्यों होता है, पंजाब सीएम सेक्रेटरीट से क्यों होता है, और ये बलूचिस्तान में ये मामला क्यों है, और अभी जो एक्ट पास हुआ है उसमें भी ये मामला उठा है। इसकी मैं वजाहत करता चलूं कि चांसलर तमाम सूबों में जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के चांसलर है वो गवर्नर ही हैं। लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव को दिया गया था, जो भी एग्जीक्यूटिव है सीएम सिंध में, आज भी वही सिलसिला चल रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। चांसलर जो है वहां पे भी गवर्नर साहिबान चांसलर है, ये आप मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है, मैं खुद यूनिवर्सिटी का उस्ताद हूँ जी, तो वो तो सब कुछ जो भी है वो सीएम जो एग्जीक्यूटिव है वो कर रहा है, और ये तो डॉक्टर मालिक के दौर में ये मेहरबानी हुई हम पर कि वो गवर्नर साहब को दिए गए, और कैबिनेट में बार बार ये बात ऐसा नहीं है। ये अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये एविडेंस आप किसी वक्त आके वो कर लें, या तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लीगल, ये इसी हायर एजुकेशन के हवाले से, इसी चांसलर के वाइस चांसलर का वो क्या है, इस हवाले से ये डिसीजन कोर्ट्स में हुई है, और मैं आपको उसकी जजमेंट की कॉपियां भी दे वो तो है, वो तो हम देखते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुनियादी किताबें हैं उसकी भी जो हिदायत हैं वो सब कुछ विफाक से ही आ रहा है। ये नहीं है कि हायर एजुकेशन, वहाँ पर भी जो आपके जो प्राइमरी की किताबें बन रही हैं उसकी सारी सब कुछ जो है विफाक से आता है, उसी के मुताबिक बन रहा है। ये और बात है कि 18th अमेंडमेंट के बाद उनको पशेमानी हुई, लेकिन अभी जो एक्ट पास हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए उसमें ये बात, ये इख्तियार सीएम साहब को दिया गया है कैबिनेट की जानिब से जो एक्ट पास हुआ है। बहरहाल ये अभी मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल है, और इस पे चले आप ये बताएं जो तशद्दुद हुआ है स्टूडेंट पर, उसके हवाले से एक बतौर एक स्टूडेंट आप पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, आपने क्या किया उसके लिए? देखें जी, मैं तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं, उस हवाले से तो मैं, चूंकि ये एफएससी के स्टूडेंट्स से अपीयर हुए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुताल्लिका जो शोबे हैं वो डेफिनेटली वो इस पे अपना वो रिकॉर्ड करवाएं। एहतजाज स्टूडेंट्स के साथ जो तशद्दुद है, मेरे ख्याल में वो किसी सूरत भी जो है वो हम इसको ठीक नहीं समझते हैं। जो भी वो होती है उसको तरीकाकार तशद्दुद से नहीं होता है, और स्टेट की तरफ से तशद्दुद नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे बच्चे हैं, जितने भी वो आए, अगर उनका कोई जेन्युइन इशू है तो उसको मेरे ख्याल में सुन लेना चाहिए और उनका मदावा होना चाहिए, बजाय ये कि हम उन पे तशद्दुद करें। मेरे ख्याल में इसकी जवाब तलबी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो मुतालिका पुलिस के इदारे हैं उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं या पीएमसी को टेस्ट कंडक्ट करने के लिए दी जाती है या एचईसी को, आप यानी वाइस चांसलर हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, इनसे पूछा जाता है, इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है इस हवाले से या नहीं? अगर नहीं लिया जाता तो उनका कोई ऑब्जेक्शन आता है इस पर? ऐसा है कि मैं जब 2 साल पहले सिर्फ मुझे कहा गया था कि आप जो बलूचिस्तान के उसके हवाले से है, टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से, जो इंटरमीडिएट जो प्री मेडिकल के हवाले से हैं, आप हमें ये जो स्टैंडर्ड जो आपके वो है क्यूरिकुलम है वो हमारे साथ शेयर कर लें। तो वो हमने बाकायदा बलूचिस्तान जो बोर्ड है, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उनको हमने रिक्वेस्ट की, और हमने बाकायदा जो पीएमसी की रिक्वायरमेंट थी वो उसके मुताबिक बाकायदा उन्होंने मीटिंग की, और उन्होंने हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम और जो टेक्स्ट बुक थे मुताल्लिका सब्जेक्ट्स के वो दिए थे, वो हमने प्रोवाइड कर दिए थे पीएमसी को। लेकिन ये अभी जो 2 साल हुए हैं, उससे 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2 साल हुए हैं उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो एहतजाज है, सब कुछ हो रहा है, क्या इस बात के इम्कानात हैं कि टेस्ट रिवाइज हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, और जो बच्चे हैं उनके जो सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो जो आप कह रहे हैं उस रिजर्वेशन के मुताबिक टेस्ट दोबारा लेने के कितने चांसेस हैं? देखिए जी, इस हवाले से तो आपको पीएमसी की अथॉरिटीज ही जवाब दे सकती है कि वो टेस्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा,
اور میرا اپنا وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ہماری گورنمنٹ کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے جس طرح کیا کہ میری جگہ انہوں نے ایک غیر متعلقہ شخص کو جو ہے وہ ایڈمیشن بورڈ کے ممبرشپ کے لیے بھیجا ہے. میرے خیال میں ہمارے جو ممبر ہے ان کو یہ مسئلہ وہاں پہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے بلوچستان کے لیے جو بینچ مارک ہے یہ 65% یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے اور اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق، کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک ویٹیج ہے انٹری ٹیسٹ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ جو ہے پورے 2 سالوں کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ ویٹیج جو ہے ایف ایس سی کی اور اے لیولز کی وہ ہے، وہاں پہ ویٹیج ہے، اس کی بھی ویٹیج ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل اسی ایمڈیکیٹ، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ٹوٹل ایمڈیکیٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس بچے نے ایڈمیشن لینا ہے کس بچے نے نہیں لینا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، ریموٹ ایریاز کے بچوں کے ساتھ، اگر ہم اس کو 65% بینچ مارک. آپ نے بینچ مارک کی بات کی، بدقسمتی سے بینچ مارک سڑکوں پر ہو رہا ہے اور وہ بینچ مارک ڈنڈوں کی شکل میں ہو رہا ہے، وہ بینچ مارک اسٹوڈنٹس کے خون سے جو بہہ رہا ہے اس صورت میں نظر آ رہا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو ویری مچ. منظور صاحب جی ار کسی کو گپا ہاں کس مطمئن نے یہ ٹیسٹ اچھے تو کئی اچھی فائدہ رسی کہ بچ کا ڈراپ کرنا گا ہاں لٹ جانا گا ہاں ریمانڈ دیا گا ہاں. مطلب یک بات تو لمی ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ آور پرائرٹیز. مطلب یہ حکومت بھی ادارہ وہاں ایک سے مطلب ترجیح نہیں ایڈ کنی ریسنٹلی واقعہ ریئل کورٹ ایڈوکیشن پرائورٹی نہیں 2 سے انچے آپریشن بودتا توال لاپتوں کا بیال کرتا گا کینچی لاپتوں کا بیال کرتا گا سیزر چیز بیال کرتا گا پرائورٹی بھی نہیں. تو ظاہر ای بڑی کے ٹیسٹ وہاں ای سسٹم بھی تو آ لائے کے مردم کے واقعتاً آئی تو کا آئیڈیا تستے ظاہر نیچر ہر مردمہ کے ودی کا نہ گائیں آئی تو کا یک گاڈ گفٹیڈ یا نیچر گفٹیڈ کہستے صلاحیت بھی ہر مردم ڈاکٹر و بوتے نہ کام تو آ کے ای وڑ بھی نیپوٹزم بھی پیسے عمل دخل بھی انفلوئنس بھی یا تو کا ای وڑے کہستے معاملات باں تو آ کے تی اوریجنل یا کینڈیڈیٹ کہ آ تو یا تو مایوس بھی ڈپریشن شکار بھی یا فیل بھی آ مردم کایا کہ آ نہ اے بی سی زانا نہ اے کو دلچسپی ہستے گوڑا امی وڑ بھی اور ایک ہما کوئٹہ ہاسپٹل آنی حالت چارہ گاؤں اور مخلوق کے شن کسا بھی نام داتا ای گوڑا امی وڑ بھی. تو یہ مطلب یہ کہ نہ صرف تو کہ تی وتی آئیو کہ وقت مستقبل آئرہ تباہ کنا گئے اور دومی آئی رند کہ ڈاکٹر ہاسپٹل اور چی کہستے یہ ہم تباہ ہوا. منظور صاحب میں یہ شمارہ جست کرنا بالکل میں نے کہا لاسٹ میٹے میں ایجوکیشن سسٹم ناکام ہے گورنمنٹ ناکام ہے اور ایک اتجا چیز بھی ہوگا اسی حل چاہیے. مطلب یہ تو تھے کہ تی یہ ایجوکیشن سسٹم مطلب یہ کل کنا گئے ہر چی کے تی اسکولنگ سسٹم میں تخلیقی صلاحیت کل کنا گئے گونڈوانی. دومی مسئلہ شند کے حکومت اچنے ما اے جانب ریفارمز یا ایسی قومی تعلیمی پالیسی اچنے اگر تی صرف پرائمری آئی اسکول لے ایجوکیشن شہر بھی من سمجھی تی بعض معاملات الباں لیکن اما تننگی کستے یک بوجھ اسٹوڈنٹ بعض مظلوم منی نظر بعض مظلوم آئی گو سبجیکٹس آنی بھرماریں آ کہستے دومی آئی فیملی یونٹ کیا ولی یونٹ ہے آئی پریشر ہے آ ترا ڈاکٹر جوڑ بھی گی اگر آئی دل نہ لوٹی بس ڈاکٹر بھی ہے گی یا ترا یہ ہستے دومی تی ٹیچر رویہ کی پرائمری اسکولہ کہتے ہیں آئی رویہ کہستے تو بچار 6 وڑیں آئی مائنرز صحیح نہیں آئی زبان استعمال صحیح نہیں آئی اسٹوڈنٹ نہ سمجھی سہمی کیسے تو اگر یونیورسٹی لیولہ کہتے ہیں ادا تو سوال کرت نہ کنے پرچے تو سوال کنے تو ذہین تو ٹیچر گوشی بھائی من طرف فیل کنا بس تو بعض بدتمیزی کنا گئے مطلب ادا جست کنا گے مطلب یا مطلب ظاہری ایک اسٹوڈنٹ سمجھا نہ آئے گئے آئی حق اور منی ذاتی رائش ہے بیسے تھے ٹیچر اگر اما جواب دیں اما کسرا جواب دینے سوائے اسٹوڈنٹا تو بلائے معاملات ہستے. جی
استاد جواب دے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن سسٹم ناکام اسٹوڈنٹ ضرورت پورا کرنا گنا ہے ڈاکٹر مستقبل ڈاکٹر یا موجود ڈاکٹر ہمیں سماج ہے اس سے ہمارا شرح ڈاکٹر لوٹی بھلے میں ڈاکٹر روڈ آنی سر احتجاج کرنا گا اور پولیس امودائی ٹارچر سیل بنائیں تا تشدد کرنا گائیں ہون رت کا گا ہمیں گپانی گوما کوشش کرنا نیکسٹ پروگرام دے گا موضوع گوما کہاں اللہ میں آ رہے